بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا تازہ ترین ولاگ جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور جس دوست نے بھائی نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کا بٹن دبائیں، نوٹیفیکیشن پریس کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں. اگر پسند آئے اور کمنٹس ہوں تو وہ بھی لازمی دیجیے گا سجیشنز کے ساتھ. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان نے آپریشن غصب للحق کا آغاز کیا 26 فروری کو، صرف 2 دن پہلے جب ایران کے اوپر یو ایس اور اسرائیل کے حملے ہوئے. اس کے بعد سے کیوں پاکستان نے حملے کیے، سب کو پتہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں دونوں ممالک کے درمیان، وہ آپ کو آگاہ اس حوالے سے کریں گے کہ بہت ٹینشن کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جو اب برف جو ہے وہ پگھلنے لگی ہے. گزشتہ رات تورخم بارڈر کھولا گیا اور صرف انلیگل افغان اور انڈاکومنٹڈ افغان کی ریپیٹریشن کے لیے کھولا گیا. وہ افغان جو کہ پاکستان میں غیر قانونی بغیر کاغذات کے رہ رہے تھے، انہیں اب واپس بھجوایا جا رہا ہے. اور یہ کافی عرصے سے یہ معاملہ جو ہے تعطل کا شکار تھا، مگر یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان. ایک میجر ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان نے دوبارہ اس ہفتے میں تورخم بارڈر کھولا ہے. جمعرات کے روز بھی تورخم بارڈر 12 گھنٹوں کے لیے کھولا گیا تھا، مگر افغانستان کی سائٹ سے ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا اور پاکستان کے سائٹ پہ 0 پوائنٹ کے اوپر FC کا اہلکار افغان سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا تھا، جس کے بعد احتجاجاً دوبارہ پاکستانی حکام نے تورخم بارڈر بند کر دیا تھا. دونوں ممالک کے درمیان ایک فلیگ میٹنگ 2 روز پہلے ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ بارڈر جو ہے وہ ریپیٹریشن کے لیے کھولا گیا ہے، اور ابھی تک اس کے علاوہ اور کوئی موومنٹ اس سائڈ سے بھی اور اس سائڈ سے بھی نہیں ہے. فلیگ میٹنگ جو ہے وہ پاکستان کے جو FC کے اہلکار ہیں، سینئر آفیسر ہیں، ان کی طرف سے، اور وہاں سے جو تورخم کے اس سائڈ کے کمشنر ہیں تاج محمد، طالبان کے رجیم کے، ان کے درمیان ایک فلیگ میٹنگ ہوئی ہے. اور جس کے بعد طالبان جو نمائندے تھے انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم فائرنگ نہیں کریں گے، اور پاکستان کی جانب سے یہ ڈیمانڈ پیش کی گئی کہ کوئی بھی ریسٹرکٹڈ ایریا میں نئی پوسٹ تعمیر نہیں کی جائے گی، افغان پوسٹوں سے پاکستانی علاقوں میں فائرنگ نہیں کی جائے گی، انلیگل موومنٹ نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی ریسٹرکٹڈ ایریا میں اسلحہ بردار کوئی اہلکار وہاں پر داخل ہو سکے گا. تو اس کی تمام جتنی ڈیمانڈز تھی پاکستانی ڈیلیگیشن کی، وہ افغان کمشنر نے مان لی ہیں، اور یقین دہانی کے بعد تورخم بارڈر جو ہے وہ دوبارہ انڈاکومنٹڈ افغانز کے لیے کھول دیا گیا. اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان کے حوالے سے یہ بھی ڈیولپمنٹ تھی کہ 18 مارچ سے 23 مارچ تک پاکستان نے افغانستان کے ساتھ عید الفطر کے موقع کے اوپر سیز فائر کا 5 روز اعلان کیا تھا. اس کے بعد سیز فائر ختم ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی پاکستانی علاقوں سے وہاں پر کوئی فائرنگ نہیں کی گئی ایز اے گڈ ویل جسٹر کہ دونوں ممالک کے درمیان حالات خراب نہ ہوں. تاہم وہاں سے بھی کوئی ایسی فائرنگ نہیں ہوئی جس کا پاکستان جواب دیتا. حالیہ دنوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سیز فائر اور اس کے بعد کوئی فائرنگ کا بڑا واقعہ نہ چمن بارڈر کے اوپر، نہ تورخم بارڈر کے اوپر، نہ غلام خان اور نہ کہیں اور ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان برف پگھلانے کے لیے، ٹینشن کم کرنے کے لیے اور ڈی اسکیلیشن کے لیے قطر، سعودی عرب، چائنا اور ترکی کا بہت اہم کردار رہا ہے. حالیہ دنوں میں گزشتہ روز دیکھیں تو ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر اسحاق ڈار چین گئے ہیں چائنیز فارن منسٹر وین جی کی دعوت کے اوپر، اور ان کے ساتھ دفتر خارجہ کا ایک اہم ڈیلیگیشن بھی گیا ہے. جانے سے پہلے، روانگی سے پہلے، چائنا DPM اور فارن منسٹر اسحاق ڈار کی ترکی کے فارن منسٹر حاکان فیدان کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے، اور افغانستان سمیت ایران اور دیگر معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. اس سے پہلے قطری فارن منسٹر اور جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے. سعودی جو فارن منسٹر پرنس فیصل بن فرحان وہ بھی اسلام آباد آئے تھے اور اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان تمام تر ملاقاتوں کا اثر یہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ حکام کے مابین
چائنا کے شہر ارومچی میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے اور آج کی میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ٹینشن کم کرنے کے لیے، ڈسکلیشن کے لیے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ دونوں ممالک نے بات چیت کا آغاز شروع کر دیا ہے. وہاں پر پاکستان کے بتایا جا رہا ہے ذرائع کے ذریعے کہ پاکستان کی ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ وہاں جب ملاقات ہوئی ہے چائنیز فارن منسٹر کے ساتھ، اس معاملے پر بات اٹھائی گئی ہے اور پاکستان نے آمادگی ظاہر کر دی ہے ایک ٹرائی لیٹرل میکینزم کو ری ایکٹیویٹ کرنے میں. ٹرائی لیٹرل میکینزم جو ہے افغانستان، چائنا اور پاکستان کے مابین ہے اور یہ پہلے بھی گزشتہ سال بھی ایکٹیویٹ ہوا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہو گئے تھے اور دونوں ممالک نے یعنی افغانستان اور پاکستان نے اپنے اپنے جو ڈی ایچ ایمز تھے، ڈپٹی ہیڈ آف مشنز یا چارج دی افیئرز، ان کو ایلیویٹ کر کے ایمبیسڈر کے درجے تک ترقی دے دی تھی. حالات بہتر ہو گئے تھے. ڈپٹی پرائم منسٹر افغانستان بھی گئے تھے 2 مرتبہ، مگر حالات پھر وہاں سے دہشت گردی کے خلاف جو ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس کے بعد دوبارہ خراب ہو گئے اور آپریشن غضب للحق کا آغاز کیا گیا 26 فروری کو. ان کی پوسٹیں تباہ کی گئی. اب ٹرائی لیٹر میکینزم معذرت سے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور وہاں پر ڈی جی افغانستان پاکستانی جو دفتر خارجہ کے ہیں وہ، اور وہاں ساتھ پاکستان کے اعلیٰ سیکیورٹی حکام چین میں موجود ہیں جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ گئے تھے. اس کے علاوہ جو افغانستان کے ساتھ جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس اور GDI ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور وہاں سے طالبان رجیم کے اعلیٰ حکام موجود ہے. چائنا نے بھی ارومچی میں جو ذرائع کے مطابق ڈیمانڈ کی ہے کہ ETM جو ہے ایسٹ ترکستان جو موومنٹ ہے ETM، اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور پاکستان نے TTP اور دیگر جو کارفرما و سرزمین استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے، ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کا کہا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ ویریفائیبل ایسے ہمیں ایویڈنس دیں کہ TTP کے خلاف ان کی ہائیڈ آؤٹس جو ہیں وہ ڈسمینٹل کر دی گئی ہیں. تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ جاری ہے، ڈسکشنز ہو رہی ہیں. آج پہلا روز تھا. اب دیکھنا ہے کہ یہ ٹرائی لیٹرل میکینزم جو ہے افغانستان کو دہشت گردی سے روکتی ہے یا نہیں، مگر پاکستان ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہے CBM کے طور پر انہوں نے تورخم بارڈر کھول دیا ہے اور عین امکان یہی ہے تورخم بارڈر جو ہے جنرل موومنٹ کے لیے بھی کھول دیا جائے گا اور اکنامک ایکٹیویٹی اور ٹریڈ روٹ، مین جو ٹریڈ روٹ ہے وہ چمن، تورخم، غلام خان، یہ جلد کھول دیے جائیں گے. امکان یہ ہے کہ 1-2 روز میں یہ کھل جائے گا اور دونوں ممالک کے درمیان نارملسی کی طرف یہ حالات جائیں گے، کیونکہ پاکستان نے ایز اے گڈ ول جسچر یہ قدم اٹھایا کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، حالات خراب ہے، تو پاکستان افغانستان کے ساتھ حالات نارمل کرنا چاہتا ہے، مگر افغانستان TTP کے خلاف اور ETM کے خلاف اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کر رہا. اور عین امکان یہی ہے کہ طالبان رجیم یہی بضد ہے کہ ان کا TTP اور ETM کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، مگر ان کی سرزمین پہ تو کنٹرول ہونا چاہیے. تو لہٰذا چائنیز جو گورنمنٹ ہے، چائنا جو ہے وہ ایز اے فیسیلیٹیٹر، انٹرمیڈیٹری کا کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ ٹرائی لیٹرل میکینزم سے امید ہے کہ معاملہ 1-2 روز میں حل ہو جائے گا اور دونوں ممالک کے درمیان جو ٹینشن ختم ہو جائے گی اور ٹریڈ روٹ بھی کھل جائے گا اور ڈی اسکیلیشن بھی ہو جائے گی. نوید صدیقی اجازت دیں. السلام.